الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي يمن وفي العراق وفي لبنان وفي سائر بلدان المسلمين اللهم نفس كربنا وكربهم في الشام اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا بهم يا رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين۔ اچھا جی، مغرب کا علمی منہاج، اس پہ کیا ہے، یہ پچھلی بات کی تھی پچھلے سیشن میں۔ اب دوسرے سوال کا یہ ہے کہ حق یا ایبسلوٹ ٹروتھ پر پہنچنے کا یہ طریقہ، یعنی مغرب کا علمی منہاج، کیا یہ حق پہنچنے کا طریقہ ہے؟ جیسے قرآن پاک میں فرمایا الحق من ربک ولا تکن من الممترین، جو الحق ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہی کے ذریعے آتا ہے الحق۔ اور عقل اور حواس جب وہی کے نور کے تناظر میں کام کرتے ہیں تو تبھی وہ حق پہ پہنچ سکتے ہیں۔ مغرب کا علمی منہاج حق تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کی بنیاد نفس ہے اور خواہشہ، نفس کی پرستش، اور نفس کی پرستش جو ہے حق کی راہ میں ایک بہت بڑا حجاب ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ وہی کا انکار ہے، اور وہی کا انکار جو ہے حق سے آپ کا جو رابطہ ہے وہ منقطع کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ حق تک پہنچنے کا طریقہ ہے مغربی منہاج، یہ حالت ہے۔ یہ حق کے راستے میں ایک سد راہ ہے بہت بڑی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مغرب کا طریقہ ہے اس سے مادی منفعت حاصل کریں گے، پھر اسلامی طریقہ ہے اس پہ آخرت، اس طرح نہیں چلتا، کیونکہ جب اب ان دونوں کے طریقوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، پہلے مغرب کا رد کریں، اس کے منہاج کا رد کریں، اس کے منہاج کی ڈیکنسٹرکٹ کریں، اس کو تتر بتر کریں، اور پھر اس میں بعض پہلو جب وہ بطور نظام کے وہ تتر بتر ہو جائے تو اس کے پہلو جو نظام سے کٹ گئے ہوں ان میں سے اگر کوئی قابل عمل ہو تو اس کو آپ اپنے نظام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بطور منہاج کے یا بطور کلی جو ہے اس طریقے کو رد کیے بغیر جو ہے آپ حق کی طرف سے سفر کا آغاز بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ کہ وہ حق تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ حق کے لیے بہت بڑی سد راہ ہے، کیونکہ وہ جیسے کہ میں نے کہا اس کی بنیاد جو ہے نفس کی پرستش، اور حق کو نفس میں پانے، لیکن حق جو ہے نفس میں نہیں ملتا، حق جو ہے نفس کو عقل کے اور وہی الہی کے تابع کرنے سے آتا ہے۔
اور جو عقل جو ہے نفس پر حکمرانی کرتی ہے وہی ہے جو وہی الہی کتاب ہے، کیونکہ اگر وہی الہی کتابیں نہ ہو تو وہ عقل جو ہے وہ نفس کا اعلی کار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس منہاج کو استعمال کر کے 200 سال کے اندر جو ہے دنیا کو جو ہے اس کے وسائل کو تباہ برباد کر دیا لوگوں نے، یعنی لاکھوں سال تک ہزاروں لاکھوں سال تک انسان جو ہے ان وسائل کو استعمال کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا، اور یہ 200 سال میں انہوں نے اس کو کے نتیجے میں وبائیں پھیل گئی ہیں اور ماحول جو ہے بالکل خراب ہو گیا ہے، اور خود ان کا اپنا منہاج بتا رہے کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یہ قیامت صغریٰ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ تو ان کے منہاج کی اور اس منہاج کو استعمال کر کے جو معاشرے بنائے گئے ہیں وہ معاشرے جو ہے کئی پہلوؤں سے جو ہے اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی انہیار کا شکار ہے، اور ایک طرح سے خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مطلب مرتی ہوئی قومیں ہیں، یہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر رہی، اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر رہی ہے ان کی پیدائش، کیونکہ وہ حوث النفس کے پرستش کے مرض میں مبتلا ہے۔ کچھ شیطان نے ان کو ورغلایا، اور اس کی ورغلا انہی باتوں پہ جس پہ آدم علیہ السلام کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی کہ ایسی مملکت کا قیام، ملک لا یبلا مملکت کا قیام جس کو کبھی فنا نہیں، یہ ایک شیطانی وہ شیطان نے ان کو کہا کہ مطلب آدم علیہ السلام کو کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو ایسی مملکت بنے گی، بنا سکو گے، ملک لا یبلا، جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یعنی اسی کو پروگریس کہتے ہیں، اسی یعنی دنیا میں جنت بنانے کا یہی جدیدیت کا پروجیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں جب آپ ان کے منہاج کو استعمال کرتے ہیں تو دنیا جنت نہیں بنتی، وہ حقیقتاً جہنم بن جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی۔ اچھا جی، اب اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ بظاہر مغرب کا منہاج جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اس کا منہاج جو ہے وزنی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے اسی منہاج کے اندر جو ہے پلے بڑھے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، نہ بھی اس میں حاصل کی ہو تو ماحول جو عمومی ہے وہ اسی منہاج نے بنایا ہے ساری دنیا۔ اور جب کسی تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا منہاج جو ہے درست معلوم ہوتا ہے، اور یہ کوئی مغربیت کے ساتھ ساتھ نہیں، ہر تہذیب کا یہ اسلامی تہذیب، اس لیے مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اسلام کے غلبے کے لیے اس لیے جدوجہد، کیونکہ اسلام غالب آئے گا تو لوگوں کو پھر جو ہے اسلامی ماحول کے اندر جب وہ سوچیں گے تو وہ چیزوں کو اس طرح دیکھ سکیں گے جس طرح جو ہے وہ غیر اسلامی ماحول میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جب مغرب کا غلبہ ہو گیا اور ماحول جو ہے مغربی غلبے اور اس کے منہاج کے غلبے اور اس کی تعلیم و تربیت، جس میں مطلب یہ ہے کہ سوری تعلیم بھی شامل ہے، لیکن غیر سوری تعلیم مثلا یہ کہ میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سارے جو ہے اس ماحول کو تعمیر کرتے ہیں اور اس کو سسٹین کرتے ہیں، جو ماحول جو ہے مغربی منہاج کا ماحول ہے، اور اس غلبے کے تناظر میں چیزیں جو ہے ہمیں وزنی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ غلبہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کوئی نہیں ہیں، یہ
حبام منصورہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیادیں اللہ شفا جرف، یعنی مطلب یہ کہ بڑی اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں. اور یہ جو ہے مطلب اس کو مغربی مصنفین بھی پہچانتے ہیں، جو ان میں سے جو دور از فکر رکھتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ تصور ہے، اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل نیسیسٹی، یہ ہسٹوریکل اے پرائیوری، یعنی جس فکر کا تاریخی طور پہ غلبہ ہوتا ہے اس فکر کے غلبے کے نتیجے میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفکری احاطہ جو ہے قائم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی متبادل جو ہے اس کا ممکن نہیں، اور جو وہ کہہ رہی ہے وہی درست ہے. لیکن یہ جو نیسیسٹی ہے یا جبر ہے، یہ تاریخی ہے، کیونکہ عقلی نہیں ہے. جب وہ اس کا غلبہ ختم ہوتا ہے تاریخی طور پہ، تو یہ جو تاریخی یہ جو اس تفکر کا جو ضروری معلوم ہوتا ہے ہمیں، وہ اس کا ضرورت ہونا جو ہے، وہ اس کا جو ہم پر گرفت ہے وہ ڈھیلی ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر ہم دوسری طرح سے سوچ سکتے ہیں. تو چونکہ ہم اب مغرب کے زوال کے دور میں، یعنی اس کا زوال شروع ہو گیا ہے 19ویں صدی سے، یعنی 20ویں صدی کی شروعات سے، 19ویں صدی کے آخر سے، تو آہستہ آہستہ ہم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فکر میں کیا تضادات ہیں، اور دوسری جو امکانات ہیں ان کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. وہ تو اس میں یہ ہے کہ اسلامی فکر ہم مغرب کے بالمقابل جب ڈیولپ کریں گے، تو پھر اور خاص طور پہ جب وہ کمزور ہو رہا ہے، تو پھر اس نہ صرف یہ کہ مغربی فکر کی اندرونی کوتاہیوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، بلکہ اسلام کی جو حقانیت بھی وہ زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی. اگلا سوال یہ ہے کہ مغربی منہاج کی تنقید کس طرح کی جائے، اسلامی اور مغربی منہاج کا تقابلی اجازہ کس طرح کی ہے؟ تو اس میں کئی علوم کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ مغربی فلسفے کو پڑھنا اور منطق کو سمجھنا بہت اہم ہے. اس کے تناظر میں جو ہے سوشل سائنسز کا جو منہاج ہے اور ہارڈ سائنسز کا بھی جو منہاج ہے، اس کو پڑھنا اور اس کی تنقید، اس کو سمجھنا، پھر اس کی تنقید جو ہے بہت اہم ہے. اور اس میں اور پھر یہ ہے کہ اسلامی فکر کو سمجھنا، اس کے منہاج کو، خاص طور پہ 3 مصنف اس میں اہم ہیں: امام غزالی کی کتابیں، امام ابن تیمیہ کی کتابیں، اور امام ولی اللہ کی کتابیں. اور اس کی بنیاد پہ جو ہے غزالی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیں، جیسے انہوں نے یونانی فلسفہ یا ابن سینا کا فلسفہ پڑھا، اس کو مقاصد الفلاسفہ لکھی، تو اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ سمجھتے ہیں مغرب، تو اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے بتایا کہ یونانی فلسفہ کیا ہے، اور نہ صرف فلسفہ بلکہ ان کے تمام علوم. پھر انہوں نے لکھی تحافت الفلاسفہ، اس میں اس یونانی فلسفے کی اندرونی تضادات کو واضح کیا اسلامی نقطہ نظر سے بھی، اور اندرونی یعنی عقلی معیارات جو انسانوں کے درمیان قدر مشترک ہیں وغیرہ ہوں گے. تو اسی طریقے پہ مطلب یہ ہے کہ مغربی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مغربی فلسفے میں جو لوگ اہم ہیں ان میں ایک تو کانٹ ہے، اور کانٹ کو سمجھنے کے لیے آپ ساری امپیریسسٹ ٹریڈیشن اور ریشنلسٹ ٹریڈیشن سے بھی کچھ واقف ہونا ضروری ہے. تو اس میں لاک، ہیوم آ گیا، اور ریشنلسٹ ٹریڈیشن میں ڈیکارٹ اور لائبنیز، اسپینوزا آ گیا. کچھ ہے کانٹ کے ساتھ کچھ ہیگل بھی سمجھ. اس کے بعد جو ہے ماڈرن اس دور میں جیسے ہابرماس آ گیا، وہ ایک اس کا
تجزیہ، یعنی مطلب یہ کہ ایک سنتھسس کرتا ہے سارے. اور پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکنگ میں مثلاً فوکالٹ آپ لے لیں تو یہ اس کا احاطہ ہو جائے گا آج تک جو ان کی فکر ہے اس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ہے یعنی لاجک وغیرہ وہ بھی آنی چاہیے. اور پھر سائنٹیفک میتھڈ اور سوشل سائنسز کا جو میتھڈ ہے، اور سوشل سائنسز میں جو ہے جن لوگوں پر مارکس ویبر ہو گیا ہے، اور ہابرماس میں یہ بہت سا کور ہو جاتا ہے کیونکہ ہابرماس جو ہے ایک فلسفی بھی ہے اور سوسیولوجسٹ بھی ہے. تو مارکس ویبر ہو گیا، ڈرکہائم ہو گیا، مارکس ہو گیا، پارسن ہو گیا، تو یہ ساری سوسیولوجی کور ہو گئی اس میں. تو اس طرح آہستہ آہستہ جو، اور پھر ہماری جو کتابیں ہیں انگریزی میں اور اردو میں جو زیادہ تر موجود ہیں نیٹ پہ، ان کو دیکھ لیں تو اس سے ایک آپ کو پورا نقشہ مل جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا تخصص کیا ہے، تو اسی اعتبار سے جو ہے آپ جو ہے مضمون چنیں. مطلب اگر آپ کا تخصص دینی علوم ہے تو آپ اس پہ جو ہے زیادہ توجہ دیں اور مغرب کا مطالعہ بھی جاری رکھیں. اس میں آپ ان لوگوں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہمارے لوگ جو اس کو ڈیولپ کریں. اور اگر آپ کا تخصص جو ہے فلسفہ ہے تو پھر فلسفے میں گہری نگاہ دیکھیں، اور پھر دینی علوم جو ہے علماء سے اس کا انحصار کریں وغیرہ وغیرہ. یا آپ کے اگر معاشیات پڑھ رہے ہیں یا سائنس، آرٹس اور فزکس پڑھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں گہری نظر ڈالیں، اور اس لحاظ سے جو ہے اس کو کنسنٹریٹ کر کے اس پہ مرکوز کر کے جو ہے اس کام کو کریں. تو یہ عمومی باتیں کی ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو اس کا پھر انشاءاللہ مزید اس پہ کریں گے. السلام علیکم.